کیا پرابلم آ رہی؟ چلو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اوکے I'm sorry یہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا ہماری طرف، میرے فون میں مسئلہ ہوا ہے لیکن I don't know I cannot sort it. تو آپ لوگوں کو میری آواز تو آئے گی but you won't be able to see my screen. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ بھی چلے گی کہ نہیں. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے کلیئر بالکل. یہاں پہ بھی تو نہیں چل رہا، یہاں پہ بھی نہیں چل رہا. چلے anyway اب اس کو چھوڑ دیتی ہوں، یا چلنے کی نہیں ہے. چلو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری سوری جتنے بھی یہ سارے مسئلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ٹرائی کہ میں اس کو تھوڑا سا شارٹ رکھوں. آج ہم نے جو ہے آج اپنا Mariam, can you mute everybody, please? اوکے Please, thank you. فوٹو چلی گئی. چل اسپیکنگ چلیں. اوکے ہم لوگ جو ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے آج یہ سوچا تھا کہ اپنا رمضان کا جو ہے ویلکم رمضان کا سیشن سٹارٹ کریں گے. اٹس ناٹ اے گڈ سٹارٹ. آئی ہوپ کہ اور رمضان از گڈ انشاءاللہ. تو یہ کہ تری سارے مسئلے آج ہی الحمدللہ نہیں انشاءاللہ خیر. بس ہم اس دفعہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہم لوگ ہمیشہ ایک ہی کلاس کرتے ہیں، ہمیشہ اس سے پہلے تھوڑی سی ہم باتیں کرتے ہیں رمضان کی، پھر اپنا رمضان سٹارٹ کرتے ہیں اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر تو کون اور میں کون. تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنا رمضان کو اس طریقے سے پلان کریں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم سے کہ رمضان جس وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو سیزنل مسلمان بنتے ہیں نا، رمضان کے مسلمان جو بنتے ہیں وہ نہ بنے، اور ہم جو ہے اپنی اس رمضان کو ایسے اس طریقے سے اپنی زندگی میں لائیں کہ اس کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ ہماری لائف میں رہے. رمضان میں انشاءاللہ میرے خیال میں آج 30 رجب ہے، جب جیسے اب کا شعبان جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ویسے ہم لوگوں کا تو ابھی سے ہم لوگ اس موڈ میں آ گئے ان ٹرمز آف کوکنگ اور ان ٹرمز آف اور فریزرز ہم لوگ رمضان موڈ میں آ گئے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف ہماری عبادت جو ہے ہم لوگ جو ہے اتنا اس میں آتے نہیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے رمضان کو ہم لوگ نارملی اپنی زندگی میں کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں نا مہمان ہے، ایک مہمان کے طور پہ آتا ہے چلا جاتا ہے. تو جب اگر ہم آج اس کو اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ ایک مہمان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، جب ایک مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا تیاری کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر صاف کرتے ہیں. سب سے پہلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ گھر صاف کرنا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ پکانا تو آپ آرڈر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کھانا آرڈر کر لو گے، کچھ کر لو گے، لیکن گھر آپ کو صاف کرنا ہے. اور گھر کب صاف کرتے ہیں ہم؟ Before they come, isn't it? چلو اگر کھانے میں سیلڈ نہیں بنی ہوگی، فرائی کرنا ہوگا، مہمان آیا ہوگا تو بھی کھڑا رکھ کے بنا لیں گے، لیکن صفائی آپ نہیں کرو گے کہ مہمان کھڑا ہے تو آپ نے جو ہے اس وقت اس کی اپنی صفائیاں سٹارٹ کی. صفائی ہماری ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تو ہم نے کہا کہ ہم صفائی کرتے ہیں. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا ڈپینڈ ویسے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ مہمان ہمارا ہے کون، کون آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مہمان اگر سسرال سے آنے والا ہے یا میکے سے آنے والا ہے تو اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے. مہمان اگر سسرال سے آنے والا ہے تو خوف، اور مہمان اگر میکے سے آنے والا ہے تو شوق ہوتا ہے، انسان کو ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی کر لوں، سب کر لوں، ٹھیک ہے.
تو یہ جو ہوتا ہے انسان کی یہ فیلنگ جو ہوتی ہے ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ جب وہ کسی کو دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آئے تو وہ بس اس کو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی آ جائے. اگر اس کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آئے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ کرے فلائٹ کینسل ہو جائے, اس کا پروگرام کینسل ہو جائے, اللہ کرے اس کو کووڈ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ کہ وہ آئے نہیں. ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کا پروگرام کینسل ہو جائے, وہ آئے نہیں. اگر رمضان کے لیے ہماری یہ فیلنگ ہے کہ بس وہ پھر سے آ رہا ہے, بھوکا رہنا پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, یہ ہے وہ ہے, تو دیٹ از اے گڑبڑ. اگر رمضان کے لیے ہماری یہ فیلنگ ہے کہ ہاں دن تو بڑا ہوگا, یہ ہوگا, لیکن اللہ کرے مجھے مسئلہ نہیں ہو, اللہ کرے میرے لیے آسانی ہو جائے, یہ والی فکر جو ہے اس پازیٹیو فکر. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون کا کیا مطلب؟ آپ کے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. کہ اللہ کا کون سا ڈر پیدا ہو جائے؟ یہ والا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے ہم کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ایک کارنر پہ چھپ کر بیٹھ گئے. نہیں, اللہ کا وہ ڈر کہ ہم کو یہ ڈر ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے, اور میں جو بھی کام کروں تو اس سے پہلے میں یہ ضرور سوچوں کہ یہ جو میں کر رہی ہوں am I able to answer about it. یہ جو میں ابھی جو بھی کام کر رہی ہوں, جب مجھے اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میرے پاس اس کا کیا آنسر ہوگا. تو یہ جو ہے نا, یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کے دل میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا کے بارے میں کیا فیلنگ ہو, اللہ سے محبت بھی ہو, اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جو دل بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے, آپ قرآن میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ورڈ یوز کیا ہے قلب سلیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, اور یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ورڈ یوز کیا ہے؟ کسی کو پتا؟ کس پروفٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے؟ قلب سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. دونوں مرتبہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوز کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنرلی کہ وہ جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اور قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے قلب سلیم؟ سلامت سے نا, سلامت, پیس. لیکن قلب سلیم ہوتا کیا؟ مطمئن دل, جس میں اچھا ایک مطمئن دل ہو گیا, اور سرینڈر کر دینے والا دل, جب اللہ کا حکم اور اس دل کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت, صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے سے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو معبود سے آزمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں کس کی عبادت ہوتی تھی؟ بتوں کی عبادت ہوتی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو بتوں سے پاک کر دیا, کہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ان کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی. اگر آپ ان کا وہ دیکھیں تو ان کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی. وہ آخر تک, جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا, وہ دعائیں کرتے تھے. لیکن پھر انہوں نے ان کی محبت بھی نکال دی. پھر اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا؟ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کو ذبح کر دو. تو سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, اور وہ ہر اس پہ پورے اترے. تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اتنا الحمدللہ کسی سے یہ بات نہیں کہی کہ کبھی کسی کو کہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اپنے باپ کو چھوڑ دو, ماں کو چھوڑ دو. کب ہم میں سے کسی سے نہیں کہا. تو ہمارا تو ٹیسٹ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہو. ٹھیک ہے, اب وی گو بیک ٹو اور مہمان. اگر ہم مہمان ہی کی اس پہ دوبارہ چلے جائیں, تو جب ہم نے کہا کہ جب مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں نا, اپنا گھر صاف کرتے ہیں. تو جب رمضان آئے گا تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے نا, وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہے. دل صاف کیسے ہوگا؟ فیری لیکوڈ سے نہیں, اعمال سے کیسے ہو؟ اچھا کیسے, کوئی مجھے بتائے کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ اچھا انٹینشن میں نے کر لی. فورگیونیس, سب سے پہلے تو ہمارے دل میں کیا بھرا ہوا ہوتا ہے. ابھی آپ ایک منٹ کے لیے پاز کر کے اپنے دل میں سوچیں کہ آپ کے دل میں سب کیا چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ سب سن رہے ہیں, کہ سب کے دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. جیلسی کسی سب کے سے دل میں زیادہ, چل رہا ہے, کسی کے دل میں چل Jealousy. رہا ہے کہ آج پتہ نہیں رات کو کیا پکاؤں گی. کسی کے دل میں چل رہا ہوگا کہ مجھے جاتے ہوئے کچھ لینا ہے, شاپنگ چل رہی ہوگی. کسی کے دل میں کل کا کچھ چل رہا ہوگا, کسی کے دل میں صبح کی لڑائی چل رہی ہوگی,
کہ صبح جو آرگیومنٹ ہوا تھا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا سب کے دماغ میں, بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوگا, لیکن کسی کا بھی جو دل ہے نا وہ فوکس اللہ کی طرف بہت ہی, اور جو ہوگا وہ سبحان اللہ, دیٹ از اے قلب سلیم ایکچولی. اگر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے کہ اگر میرے دل میں, اگر جس کے دل میں کچھ نہیں چل رہا ہوگا تو اس کے دل میں اس وقت ایکچولی وہ اللہ کی محبت چل رہی ہوگی نا, کس لیے کہ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم اپنے دل کو جو ہم جب سوچے نا کہ ہمارے دل میں اللہ کی, ہمارا دل کیوں قلب سلیم نہیں ہو پاتا. ابھی تو ہم نے بولا کہ ابھی گلشن نے بتایا نا کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو کہ ایک تو فورگیونیس آ گئی, صرف فورگیونیس نہیں ہے ویسے, اس میں اور کیا کیا ہے. قلب سلیم کیوں نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اور بہت جیلسی ہے ہم لوگ نہیں ہوتا, دلوں میں. اور خالی رکھتے ہیں, اللہ کے ذکر سے خالی رکھتے ہیں. اینگر بہت ہوتا ہے, غصہ بہت ہوتا ہے, اینگر, جھوٹ بھی ہم بہت بولتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اور کچھ جھوٹ تو ایسے ہیں کہ ہم ان کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, جیلسی, غیبت, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک گلاس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اتنا جب کچرا بھر دیا, تو اب کوئی میرے پاس زمزم لے آئے تو میرے پاس جگہ ہے کہ میں اس میں زمزم ڈال دوں. حالانکہ زمزم کتنی اچھی چیز ہے, لیکن I can't, because میرے اس میں اتنا آلریڈی ربش بھرا ہوا ہے کہ اب میں اس میں زمزم, میرے پاس ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان, اگر یہاں پہ جو گارڈنرز بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم کوئی چیز کے سیڈ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں نا کہ it has to be right. اگر میں اس وقت اس کارپیٹ کے اوپر بہت ساری زبردست سیڈز ڈال دوں تو کیا ہوگا, nothing, گرو تو نہیں کرے گا. تو وی ہیو ٹو ورک آن آور ہارٹ. سب سے پہلے ہارٹ کو, دل کو صاف کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا. سب سے پہلے مجھے انڈیویجولی اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں اس وقت سوچوں مجھے سب سے زیادہ کس کے اوپر غصہ ہے. مریم, زیادہ ہم تر نہیں ہوتا. سیلنگ دیکھ رہی ہیں تو وہ مزہ نہیں آ رہا جو آپ کو دیکھ کے ہمیں آ رہا ہے. اب میری اسکرین میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, I'm really sorry. میں آپ لوگ سب کو اپنی بہت اچھی فوٹو بھیجوں گی, لیکن یہ کہ ابھی آپ لوگ صرف میری تھوڑا آواز سا اس کو نیچے کر دے تو ہم سیلنگ کو نہیں دیکھ سکیں گے. Is it okay? Yes, Better. yes. Okay, اچھا بات میں بھول گئی. ہاں, اگر اپنے آپ کو میں دیکھوں, مجھے سب سے پہلے میں لکھوں کہ مجھے سب سے زیادہ, میں اپنی لسٹ بنا رہی ہوں, مجھے سب سے زیادہ کس پر غصہ آتا ہے. ہسبینڈ پہ, کبھی زیادہ تر بیچارے اسی پہ آتا ہے, ہسبینڈ پہ آتا ہے. سب سے پہلا نام اسی کا, زیادہ تر اسی کا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ پہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ کی لائف میں کوئی ان لاز ہوتے ہیں تو پھر وہ ساس آ جاتی ہے, نند آ جاتی ہے, بھابھی آ جاتی ہے, ایسے رشتے آ جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی کچھ لوگوں کا دل اتنا کنٹامنیٹ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بھائی بہنوں پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک اسٹیپ جاتے ہیں, ان کو اپنے ماں باپ پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ہم سب کو لگتا ہے ہم سب سے ایک دوسرے سے بہت محبت ہے, لیکن ایک دوسرے کے لیے بھی دل میں کچھ نہ کچھ ہے. اگر کوئی بھی ظاہر, اب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دل کھول کے رکھ دیا جائے نا تو آج ہم ایک دوسرے سے گھنا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کس کے لیے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے. شاید وہ اتنا زیادہ نہیں جتنا ہسبینڈ کے لیے ہے شاید, لیکن ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے. nothing. آپ کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے, آپ میں سے جنہوں نے بھی حج کیا ہے, ہم ایک بیگ لے کے جاتے ہیں عرفات میں, بیگ لے کے جاتے ہیں. صبح جب جاتے ہیں تو ہمارے بیگ میں ہم یہ بھی ڈال لیتے ہیں, یہ بھی ڈال لیتے ہیں, وہ بھی ڈال لیتے ہیں. شام میں جب ہم عرفات سے نکلتے ہیں, جب ہم مزدلفہ جاتے ہیں تو وہ بیگ ہمارے شولڈر پہ ہوتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, وی اسٹارٹ throwing things. وہ جو ایکسپینسو ہم لوگوں نے بیگز لیے ہوتے ہیں نا, سلیپنگ بیگز, وہ بھی ہم پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینکتے ہیں؟ بوجھ بن جاتا ہے, وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے, وہ ہم نہیں اٹھا پاتے. کیونکہ اگر آپ اس ہاتھ میں, اگر میں یہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے, اگر میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں نا, اگر میں اس کو شام تک, میرا یہ ہاتھ اتنا پینفل ہو جائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں. حالانکہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی جب آپ کیری کر کے جاتے ہو نا چیزوں کو, باتوں کو, غصوں کو, it doesn't help you. What is this depression?
ہم کہتے ہیں میرا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, کچھ مزہ نہیں آ رہا. وہ مزہ کیوں نہیں آ رہا ہوتا ہے؟ کسی کو خوشی نہیں نہ دی ہم نے. اس لیے کہ ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برائی ضرور کی ہوئی ہوتی ہے. ہم لوگوں کے دل میں کچھ نہ کچھ کسی کے لیے ضرور ہوتا ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے, جو ہمارے سیلف تھے نا, جو ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف, کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے جو پرانے جو لوگ تھے, جو اسپیشلی جو 3 generations, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو 3 generations ہے, they are going to be the best generations. ہمارے جو سیلف تھے وہ کیا کرتے تھے جب ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ They used to evaluate کہ آج مجھ سے کیا ہوا, آج میں نے کیا غلطی کی, آج میں نے کیا غلطی کی تھی کہ مجھ سے یہ ہوا. وہ کبھی بھی ہے. اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں ہمیشہ. اور اس میں بھی ہم کو سکون نہیں ملتا. ہم اس کو بولتے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, سارا دکھ رو لیتے ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اینڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل پھر اور سیڈ ہو جاتا ہے, ایک اور سیڈنس آ جاتی ہے ہمارے اندر. آپ میں سے کبھی, مجھے تو نہیں ہوا, اسی لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی آپ لوگوں نے, جب ہم کبھی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے, جب ہمارا دل میں کسی کے لیے بہت غصہ ہوتا ہے, جب ہم کسی سے ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد کبھی سکون ہوا ہے کسی کو؟ کیا ہوتا ہے؟ اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے. اینگزائٹی ہمیشہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ کیوں؟ تو اس لیے اٹس ناٹ ورتھ اٹ. ایٹ لیسٹ جب ہم اپنی رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو بھی بکواس بھری ہوئی ہے نا, اس کو ہم کو صاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ النور میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جو دل ہے نا, وہ اس طریقے سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی خوبصورت سی ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیمپ سے جو ہے اس کو کمپیئر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایک کلیئر گلاس سے کمپیئر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اس کے اندر دل کے اندر اللہ اوپر سے جو ایک ہے, ایک اسپیشل فیول آتا ہے. وہ فیول کیا ہے؟ آپ کی روح ہے, ذرا کہ روح اوپر سے آتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اگزامپل دی ہے کہ پھر وہ جو اندر کا جو فیول ہے, وہ جو باہر کی اس کو جو باہر کی کا فیول ملتا ہے, تو وہ جو ہے جس طریقے سے پیٹرول جو ہوتا ہے گیس کو دیکھ کے یا فائر کو دیکھ کے جس طرح جاتا ہے نا, بھاگتا ہے نا اس کی طرف, تو اس طریقے سے وہ چیز جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور اس چیز کو وہ جو باہر کی کا وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ باہر کی جو کا جو فیول ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ جو اگزامپل ہے آیت نمبر 35, اگر کسی کو جا کے پڑھنی ہو سورہ نور کی تو جا کے پڑھیے گا. بہت ہی زبردست اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جن لوگوں نے کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ والی اگزامپل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو باہر کا نور ہے دیٹ از وحی, دیٹ از قرآن, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایک گلاس ہے, فطرت کا جو گلاس ہے, وہ جو ہے وہ شائنی اگر ہوگا, اگر وہ بالکل کلیئر ہوگا, تبھی جو وہ باہر کی جو وحی ہے وہ آپ کو افیکٹ کرے گی, ٹھیک ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک کبھی قرآن سن رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کلاس وہ کلاس, الانا ڈمکانا, یہ کورس, یہ کر رہی ہوں ورڈ بائی ورڈ گرامر, لیکن دل کی حالت چینج نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا جو گلاس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے. گلاس بالکل گندا ہوتا ہے. کلیئر گلاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت ابوبکر کے لیے کہا کہ میں نے ہر ایک کو جب بھی دعوت دی تو انہوں نے جو ہے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا, لیکن جب میں نے حضرت ابوبکر کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً سے جو وہ ایمان لے آئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ ان کا جو فطرت, ان کا جو اندر کا جو گلاس تھا نا, وہ کلیئر تھا. ایک گلاس کون سا ہوتا ہے جس میں تھوڑے تھوڑے دھبے ہوتے ہیں, آپ کو کہیں سے وہ صاف ہوتا ہے, کہیں سے وہ گندا ہوتا ہے. تو وہ شاید آئی ہوپ کہ شاید ہم اس کیٹیگری میں ہوں کہ ہمارا گلاس کہیں سے گندا ہے. اور ایک گلاس ہوتا ہے کہ جو کہ پورا گندا ہوتا ہے, کلاؤڈی ہوتا ہے, مرکی گلاس, اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے. وہ کون سا گلاس, وہ گلاس کس کا ہوتا ہے؟ منافق کا گلاس ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اندر سے کچھ, باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا, باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے, اندر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک گلاس ہوتا ہے آپ کا ہارڈ گلاس ہوتا ہے, اور ہارڈ, آپ کو پتا ہے نا, جب ہارڈ گلاس ہوتا ہے, ہارڈ گلاس سے آپ کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں. آپ مرڈر کر سکتے ہو نا گلاس سے, کر سکتے ہیں. تو ایک ایسا بھی گلاس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی خیر نہیں دے سکتے. اور ایک گلاس کون سا ہوتا ہے؟ سافٹ گلاس ہوتا ہے. وہ کون سا گلاس ہوتا ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ گر جاتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں. ہم میں سے کس کو آج تک قرآن کی آیات سن کے رونا آیا؟
زیادہ تر قاری کی آواز سن کے رونا آتا ہے, تلاوت کی ورڈز کی سمجھ کے, کہ کبھی زیادہ تر تلاوت سن کے آتا ہے. اور نماز میں رونا کس وقت آتا ہے؟ جب صبح لڑائی ہوئی ہوتی ہے نا, نماز میں اسی اپنا کوئی دنیا کا پرابلم سوچ کے رونا آتا ہے. سجدے میں روتے ہیں ہم, لیکن دنیا کا پرابلم سوچ کے بہت ہی کم. اور اگر کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر کے روتا ہے, وہ اس لیے روتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں, یا اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں. اگر کوئی اس فیلنگ سے روتا ہے تو سبحان اللہ, اس کا شیشہ کلیئر ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے پرابلم, کہ ہمیں وہ شیشے کو کلیئر کرنے کی. جب آپ کا اندر کا شیشہ کلیئر ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تلوار لے کے, تو کیا کرنے نکلے تھے؟ What happened then? آیات آف قرآن ریئیکٹڈ, کیا ہو گیا؟ ایکٹیویٹ ہو گیا نا. حضرت عمر ایکٹیویٹ ہو گئے جب اندر کی ان کی کلیئر فطرت تھی, جب باہر سے ان کے اوپر آیات پڑی وہ ایکٹیویٹ ہو گئے. خالد بن ولید, I mean he was their number one enemy, ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے آیات سنی تو کیا ہوا, انہوں نے وہ سب سے بڑے کمانڈر بن گئے اسلام کے. اسی طرح بہت ساری اگزامپلس ہیں. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کیا سن کے کنورٹ ہوتے ہیں؟ وہ قرآن سن کے ہوتا ہے نا. وہ قرآن ہی سن کے, سب سے پہلا جو ان کا, آپ دیکھیں آپ کسی بھی ریورٹ سے اگر بات کریں گے, اس کا پہلا انٹروڈکشن کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریسرچز کرتے ہیں قرآن پہ. آپ دیکھیں اگر آپ دوسری جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ریسرچز کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے, وہ کیوں؟ دل جو ہے وہ اس میں پرابلم ہے. آپ کا جو ان کا جو گلاس ہے نا, دیٹ از اے پرابلم. ہمیں اگر ہم سب 30 ایئرس کے بھی ہیں, 20 ایئرس کے, چلو ٹھیک ہے, ہم اگر ہم 20 ایئرس کے بھی ہیں تو ہم نے آج تک کتنی دفعہ قرآن سنا ہوگا؟ کتنی دفعہ ہم نے اتنی رمضان گزاری ہیں. ہم نے میں ایک زمانے میں ایک رمضان میں 8 10 دفعہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی. مطلب اب مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا کہ میں اتنی باولی تھی کہ مطلب کیا کرتی تھی کہ صرف پڑھنا, کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے قرآن میں کیا چل رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, ہم نے کیوں نہیں اثر, کیا میرے اندر چینج آیا اس رمضان کے بعد؟ تیسری, چوتھی, پانچویں, فرق تو کچھ نہیں آ رہا نا. اس کا مطلب ہے کہ گلاس میں پرابلم ہے. تو یعنی یہ کہ جب ہم اس چیز میں جب انٹر ہو رہے ہیں, جب میں رمضان کے اندر انٹر ہو رہی ہوں اور میرے اندر جو ہے میں اس اسٹیٹ میں ہی نہیں ہوں, تو پھر میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جب کوئی بھی چیز کرتے ہیں, چاہے ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی فاؤنڈیشن, جب گھر بھی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ فاؤنڈیشن بنتی ہے. ہم میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں. سب سے پہلے فاؤنڈیشن لگاتے ہیں. ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے چیز؟ پلاننگ ہوتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ یوں کرتے ہیں کہ جا کے پہلے مطلب ہم کھانا پہلے لوگوں کو بلا لیتے ہیں پھر پلاننگ کریں گے, ایسے کبھی بھی نہیں کرتے نا. سو وائی آر وی ناٹ پلاننگ آور ہیئر آفٹر؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کیوں دیا؟ کہ ہمیں رمضان تو ہمیں اس لیے دیا, رمضان تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ٹو سیلیبریٹ واٹ؟ قرآن, ٹو سیلیبریٹ قرآن. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو اس مہینے کو اس لیے ہمارے لیے اسپیشل بنا دیا, سو دیٹ وی سیلیبریٹ قرآن. لیکن ہم نے رمضان کو کیا بنا دیا؟ کھانا پینا. اگر ہم اس انٹینشن سے اپنا کھانا پینا پہلے سے کرتے ہیں نا, کہ فار ایگزامپل ہاں میں اس لیے پہلے تیاری کر لوں گی کہ میں رمضان میں I'll spend less time in the kitchen, that's completely fine. لیکن اگر آپ نے صرف اس لیے یہ ساری چیزیں کر لی کہ ہاں میں کر لوں گی تاکہ میں رمضان میں 2-4 چیزیں اور اس وقت پکا سکوں, تھوڑا فریج میں ہوگا, تھوڑا میں فریش بنا لوں گی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کا مطلب وہ پوری ایک دعوت ہوتی ہے ان کی.
ہاں ہم نے بھی کیا ہے, ساری چیزیں کی ہیں ہم لوگوں نے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ تو رمضان از ناٹ فار دیٹ. اگر ہم نے صحابہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم رمضان ہم کریں گے اس پہ بات بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جو رمضان ہوتی تھی اور صحابہ کی رمضان ہوتی تھی, وہ لوگ اس میں اور کم کھاتے تھے. کیوں؟ لیزینس نہ ہو, وہ اپنا لائف اسٹائل, اپنا ڈائٹ کو چینج کرتے تھے. اور ہم بھی تو چینج کرتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں؟ اپوزٹ کھاتے ہیں. جو ہم نارمل حالات میں نہیں کھاتے وہ ہم کھاتے ہیں. ہم لوگ نارمل حالات میں زیادہ تر لوگ فرائز نہیں کھاتے, لیکن رمضان میں ہم کھاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, جب آپ رمضان میں آپ اپنی مغرب کے وقت جب آپ یہ کرتے ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نیند آتی ہے, آپ کا ایک یو جسٹ وانٹ ٹو گو ٹو سلیپ. سو بیسیکلی ہم کو جو آج جو کام کرنا ہے نا, آج جو ہم کو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ وی آل نیڈ ٹو میک اے لسٹ. مجھے سب سے زیادہ غصہ کس پر ہے, کون مجھے سب سے برا لگتا ہے. Be very honest to yourselves. نہیں کسی کو نہیں بتانی, کسی کو نہیں بتانی. کون مجھے سب سے برا لگتا ہے, کس کا میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے ایک قتل معاف ہو تو میں اس کو کر دوں گی. ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. میک دیٹ لسٹ. اس سے ایک تو کیا ہوگا کہ وہ جو پہلے ہی جو فرسٹریشن, جو آپ کا جو غصہ آ گا نا تھوڑا, تو اسی سے نکل جائے گا کہ when you see it, اور پھر آپ بولے گے is it worth it? And then that's the hardest part. The easiest part ہے کہ list بنا لی. Try to make up with them before Ramadan. How? پہلے تو معاف کرے. آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ ابھی جو شخص ادھر آئے گا نا مسجد میں, وہ جنتی ہے. تو جو ایک شخص آیا, ایک آیا کوئی صحابی, کوئی بہت ہی ویل نون صحابی نہیں تھے, تو اس نے کہا ارے واہ. دوسرے دن آپ نے ریپیٹ کیا اس بات کو. دوسرے دن بھی وہی شخص آیا اور 3 دن تک یہی چیز ہوئی. تو ایک جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے جا کے. تو انہوں نے ان سے جا کے بولا کہ میرے گھر میں کچھ پرابلم ہے, میں آپ کے گھر رہ سکتا ہوں کچھ دن. تو انہوں نے کہا ہاں بے شک آپ رہیں. ان کے گھر رہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں کرتے, وہی نماز جو میں نماز پڑھتا ہوں, کوئی خاص نہیں تو میرے سے میں تو جتنے نوافل پڑھتا ہوں تو اتنے نوافل بھی نہیں پڑھتے. کیا ایسی؟ تو 2-3 دن بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ مجھے تو کچھ ان میں خاص نظر نہیں آیا. تو وہ نکلتے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں, میں نے آپ سے بولا تھا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن میرے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن میں جو ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, تو آپ کچھ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کرتا. پھر انہوں نے خود بھی سوچتے رہے, ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات کی تھی نا, تو وہ خود بھی سوچتے رہے. میں نے کہا ایک چیز کرتا ہوں میں, جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. کہ میں جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ وہ ہم بھی کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, میں نے معاف تو کر دیا ہے, میں نے تم کو معاف کر دیا, لیکن دل سے ہم نے معاف نہیں کیا ہوتا ہے. جب جس دن ہم معاف کر دیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم بھی جنت کے حقدار ہو جائیں گے. تو یعنی معاف کر دینا از سچ اے بگ ریوارڈنگ ایکٹ. اور معاف ہمیں کیوں کرنا چاہیے کسی کو؟ اللہ چاہتا ہے کہ اور ہم اللہ سے اپنی معافی کا بھی, اور سب سے پہلے تو ہمیں خود ہی سکون ہوتا ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو اس سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کو خود کو ہوتا ہے. آپ خود سکون میں آ جاتے ہو, آپ اتنے ریلیف, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اوپر سے وہ جو پریشر تھا, بوجھ تھا نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں سے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہے نا, کبھی کچھ وہ ہوتا ہے, کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, نیچرل ہے, ہیومن بینگ ہے ہم لوگ سب. اور ہم سب کے ساتھ ایسے فیزز آئے کہ اتنا غصہ تھا کہ I really don't want to talk to her now, never, نہیں کرنی بات. پھر کیا ہوا کہ جتنی مرتبہ وہ شخص میرے سامنے آیا, مجھے کیا ہوا, horrible feeling, I don't want to go there, یہ ہے وہ, پہلے سے غصہ آ رہا ہے, جانے سے پہلے غصہ آ رہا ہے, جانے کے بعد غصہ آ رہا ہے, فیس ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں, عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں. ایک دن آپ نے بیٹھ کے سوچا میں اس سے جا کے بات کر لیتی ہوں,
آپ نے اسے سلام دعا کر لی, آپ نے اس سے بات کر لی, سامنے والے موسٹ آف دا ٹائم 9 out of 10 بلکہ 99.9% جب آپ جائیں گے سامنے والا آپ سے بات کر لے گا. بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو بولے گا دفع ہو جاؤ, بہت ہی کم ہوگا, لیکن 99.9% ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دل کا جو وہ جو سارا پرابلم تھا نا, وہ جو آپ کا جو بلڈ پریشر آلریڈی وہ تھوڑا نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آپ پھر آپ واقعی میں دیکھیں, آپ کبھی کر کے دیکھیں, جب آپ کر کے دیکھیں گے تبھی آپ اس پہ اگری کر سکیں گے کہ آپ دل سے اس کو معاف کر کے بھی دیکھیں. جب آپ دل سے اس کو معاف کر دیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ایک اپنی طرف سے ایک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیں گے. آپ کا دل واقعی میں, اور آپ اسی انسان کے ساتھ آپ بہت زیادہ آپ اٹیچ ہو جاؤ گے, آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں رہے گا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑی نعمت کیا ہے, کہ آپ کا دل سکون میں ہو. اور یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب میرا دل سکون میں ہوگا, جب میرے دل میں کلیئر ہوگا, میرا عمل بھی تو اسی وقت قبول ہو سکتا ہے. ہمارا عمل قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے دل میں اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی کہ ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ظہر کی, تو ہم اکثر جب اگر صبح ہماری لڑائی ہوتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں, اس سے کہ ایک بہت کامن سی چیز ہے کہ ایک آرگیومنٹ ایک کپل میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کی صبح کا آرگیومنٹ ہوا ہے, آپ ظہر کے وقت کھڑے ہوئے, آپ کے دماغ میں کیا باتیں آ رہی ہوتی ہیں؟ وہی سب ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے, شیطان تو ہمارا اتنا بیسٹ فرینڈ ہے کہ ان کو یہ بھی یاد دلا رہا ہوتا ہے, یہ تو تم نے بولا ہی نہیں اس کو, اتنی امپورٹنٹ بات تو تم نے اس کو بولی ہی نہیں. پہلی رکعت میں یاد آئے گا, کتنا زبردست پوائنٹ بولی. دوسری رکعت, مطلب آپ کو وہ اتنی چیزیں یاد آتی رہیں گی, تو آپ کی جو وہ نماز تھی وہ گئی کدھر؟ ویسٹ بن. ہمارے جو دل ہے نا, ہم نے اس کو ٹریش بنز بنا دیا ہے. کچرا, اس کی بات بری, اس کی بات بری, اس نے یہ بولا, اس نے بولا, اس نے مجھے 20 سال پہلے یہ بولا, میری ماں کو بولا, ان لوگوں نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا. ہوتا ہے ہاں کیا. اچھا جو ہے ہم لوگ جو ہے, تم لوگ مجھے بھلا دیتے ہیں. ہاں, ہم لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں نا کہ اس نے یہ بولا اور اس نے یہ بولا. اگر ہم اس فکر میں سے اس رمضان میں فار اے چینج, ہم رمضان میں نہیں, مہمان کے آنے سے پہلے صفائی ہوتی ہے نا, آنے کے بعد نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ پہلے روزے کو سوچوں گی, اس سے پہلے تو مجھے جتنی نفرتیں کر لوں گی, نہیں. ہمیں آج سے what do we need to work on? our heart. اس کو صاف کر لینا ہے. نیکسٹ ویک میں ہم یہ بات کریں گے کہ صاف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم نے کس چیز میں ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں کیا کر لینا ہے, اپنے دل کو صاف کر لینا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں, نہ وہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ کس چیز کو تمہاری کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو ہم کتنے بھی اپنے آپ کو ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو, میری کتنی بھی اچھی اسکن ہو, اسپاٹ لیس ہو, اٹ وونٹ میٹر ٹو اللہ اینی وے. تو ہمارے اس لیے I want it matter to Allah actually. میرے گھر سے سب امپریس ہوتے ہیں, میری شکل اتنی اچھی ہے, لیکن کیوں؟ اللہ نے تو دی ہے, اللہ یہ ہے ہی تو اللہ کی. لیکن جو عمل ہے, جو میرا عمل اور میرا دل ہے, وہ کیوں اللہ کو امپریس کرے گا؟ اللہ نے آپ کو اس پہ اختیار دیا ہے. اللہ نے آپ کو اور کسی رزق پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, اولاد پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. اگر میرے 7 بیٹے ہیں یا میرا ایک بھی بیٹا نہیں ہے, اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ می. میرا کمال نہیں ہے اگر میرے ہیں, اور میرا کوئی مسٹیک نہیں ہے اگر نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی ڈویژن ہے. میرے پاس بہت پیسہ ہے, میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. دونوں میں میرا کیا رول ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ اللہ نے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرے پاس کیا ہونا ہے. تو جو کچھ میرے پاس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ می, اور اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نہ مجھے جج کریں گے. دنیا میں شاید لوگ کر لیں گے, بٹ اللہ تعالیٰ ہیز
کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سے. تو جن دو چیزوں کو سے اللہ ہمیں جج کریں گے وہ کیا ہے؟ ہمارا عمل اور ہمارا دل. ہمارا عمل اس وقت تک یوز لیس ہے جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم کے اندر کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ ایک دل ہوتا ہے. نہیں ایک ہر انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جو جسم ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ جو دل کا ٹکڑا ہے وہ کیا؟ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے. آپ نے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم کس بیس پہ کرتے ہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا یا میرا دل چاہ رہا ہے. میرا اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا اس سے بات کرنے کا دماغ نہیں چاہ رہا. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ورڈ دماغ یوز ہی نہیں کیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ بلیور سے فیصلہ بھی، جو ڈیسیژن بھی ہے نا، وہ بھی دل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے بیس پہ صحیح فیصلہ کرے گا. انسان جو ہے اچھی بات کرتا ہے یا بری بات کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، اچھے اور برے کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیچرلی دی ہے نا. ابھی یوکرین میں جو ہو رہا ہے ہم سب کو لگ رہا ہے، پتا ہے نا کہ غلط ہو رہا ہے. نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کچھ ہے. وہ شاید عقل کو کچھ مسلمانوں کے اگینسٹ کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک ہماری انسائٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈالا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غلط ہے. تو ہمارے دل کے اندر یہ چیز ایبلٹی ہے نا، کسی نے بتائی تو نہیں ہم کو، لیکن ہمارا دل یہ چیز، اگر میرے سامنے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو آئی کین ورک اٹ اٹ از رانگ. اگر میرے سامنے آپ گندا گلاس لے آؤ گے پانی کا، اگر گندے گلاس میں مجھے پانی دو گے چاہے اس میں زمزم ہو، میرا دل چاہے گا پینے کا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ گندا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نیچرل ڈالا ہے. تو اچھے اور برے کی جو تمیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیچرلی ڈالی ہے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اپنے دل پر کرنا ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنی جو دل ہے اس کو ہمیں قلب سلیم بنانا ہے. قلب سلیم بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر سے غصہ، جیلسی، جھوٹ، چیٹنگ، مطلب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے نا. فار ایگزامپل کتنے بجے آؤ گے؟ 12 بجے آؤ گے. اگر 12:30 بجے بھی آ گیا تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. isn't it؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ زیادہ 12 بجے کا بولا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نا 12 بجے کی تو دعوت ہے، کون جائے گا 12 بجے؟ 2 بجے 12:30 بجے نکلیں گے یا 1 بجے نکلیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے دل کو، ہمارے جو باہر کی جو ہماری جو کورنگ ہے نا اس کو کالا 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 کرتی ہے. کتنا بھی آپ باہر سے اس پہ قرآن کی ریس ڈالو گے قرآن دورہ قرآن اٹینڈ کر لو گے، فائدہ نہیں ہونے کا، کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. تو پہلا اسٹیپ، اگر اس اسٹیپ پہ آپ سکسیسفل نہیں ہے تو وی ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ، بیکاز اس کے بغیر کوئی فائدہ ہونے کا نہیں ہے. تو ہماری جو ویلکم رمضان کا جو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کلین یور ہارٹ. اور کلین یور ہارٹ سنسیئرلی، کہ اللہ کو تو پتا ہے. بعض مرتبہ ہم کچھ بھی، میں کتنا بھی ہم بول لیں ایک دوسرے کے سامنے، کتنے بھی ڈائلاگز مار لیں انکلوڈنگ مائی سیلف، لیکن اللہ نوز کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. سو بی سنسیئر ٹو، جیسے ہم نے کیا الدین نصیحہ، دین از sincerity. If this sincerity is there, then we can achieve something inshallah this Ramadan, coming Ramadan. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان تک پہنچائے. ابھی بھی 4 ویکس ہے، پتہ نہیں کون پہنچتا ہے اس تک. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچائیں اور ہمیں اس کی جو بھی رحمتیں برکتیں ہیں ہمیں اس کو لینے کی وہ دے انشاءاللہ. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.